بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ بچوں، آج جو کام میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وہ ہیں افعال۔ افعال ہوتی ہے فعل کی جمع۔ یہ جو افعال آج ہم سیکھیں گے یہ ہم زمانے کے لحاظ سے سیکھیں گے۔ زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، جسے ماضی کہتے ہیں یعنی پاسٹ کہتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے موجودہ زمانہ، جسے حال کہتے ہیں یعنی پریزنٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا زمانہ جو ہے وہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے، جسے مستقبل کہا جاتا ہے یعنی فیوچر کہا جاتا ہے۔ ان تینوں زمانوں کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو فعل کی تعریف بتانا چاہوں گی، تاکہ آپ کو فعل کی تعریف اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ بیٹا، کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے۔ آج ہم فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کے بارے میں جانیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب میرے لیکچر کو بڑے غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت آسان کام ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، دلچسپی لے کے جو چیز پڑھتے ہیں، وہ آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ یاد بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے میرے لیکچر کو سنیں گے، اور اس کے بعد جو ورک شیٹ آپ نے کرنی ہوں گی وہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جی بچوں، سب سے پہلے جو زمانہ میں سکھانا چاہوں گی وہ ہے فعل حال۔ فعل حال کی تعریف: جو کام موجودہ زمانے میں کیا گیا ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ فعل حال کی جملوں میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تیہیں آتا ہے۔ جب بھی آپ نے کسی بھی زمانے کی پہچان کرنی ہو تو آپ جملے کے آخر والا فعل دیکھیں گے اور اس میں آپ کو اس زمانے کی پہچان ہو جائے گی۔ فعل حال کے لیے ضروری ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تیہیں آنا چاہیے۔ اگر جملے کے آخر میں صرف ہے یا ہیں آتا ہے، تے، تا، تی اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو وہ فعل حال نہیں ہوگا، وہ فعل ماضی بن جائے گا۔ فعل حال کا جملہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تیہیں آئے۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم باغ میں سیر کرتے ہیں، اب اس جملے کے آخر میں بھی تیہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح بچوں، ایک اور مثال ہے کہ بچے دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں میں بھی تے ہیں آ رہا ہے، تو یہ فعل حال ہے۔ امی کھانا پکاتی ہیں، اب اس میں پکاتی ہیں کا بھی تی ہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ فعل حال ہے۔ اور بچوں، ایک اور مثال ہے کہ علی ٹی وی دیکھتا ہے، اب اس میں بھی تا ہے آ رہا ہے، اس لیے یہ فعل حال ہے۔ جی بچوں، اب دوسرا زمانہ جو ہے وہ ماضی ہے۔ فعل ماضی کی تعریف بتاؤں گی۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی کے جملوں کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں الف، چھوٹی یہ اور بڑی یہ آتا ہے، یا، تھا، تھی اور تھے آتا ہے۔ جیسے کہ اس نے کھانا کھایا یا اس نے کھانا کھایا تھا، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ فعل ماضی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بچوں، آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ جملے کے آخر میں الف، چھوٹی یہ یا بڑی یہ آئے، یا، تھا، تھی اور تھے آئے۔ مثال کے طور پر اس نے کھانا کھایا یا اس نے کھانا کھایا تھا۔ اسی طرح پڑھا، پیا، گیا، رویا، آیا، دیکھا اور تھا، تھی، تھے وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔
جی پیارے بچوں، تیسرا زمانہ ہے مستقبل یعنی فیوچر۔ تو فعل مستقبل کی تعریف یہ ہے کہ جو کام آنے والے زمانے میں کیا جانا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے وہ بازار جائے گی۔ فعل مستقبل کے جملوں کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں گا، گی اور گے آتا ہے۔ جب بھی آپ نے فعل مستقبل کی پہچان کرنی ہو تو آپ جملے کا آخر والا حصہ دیکھیں، فعل دیکھیں، اگر وہاں پر گا اور گی اور گے لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مستقبل ہے۔ یہ بہت آسان ہے اور مجھے امید ہے کہ تینوں زمانوں کی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ جی ہاں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ تینوں زمانے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکے ہوں گے، اور اب آپ جب اپنی ورک شیٹ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو فعل مستقبل کی کچھ اور مثالیں دوں گی، جیسے کہ اسلم کراچی سے لاہور آئے گا، ہم کھانا کھائیں گے، باجی مجھے پڑھائے گی، بلی دودھ پیے گی۔ اب ان تمام جملوں کے آخر میں گا، گی اور گے آ رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فعل مستقبل کے جملے ہیں۔ جی بچوں، اب میں نے آپ کو تینوں زمانوں کی ایک گردان بنا کر دی ہے، اور اس گردان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ زمانے جو ہیں بہت اچھے طریقے سے اور زیادہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ اس میں نے 3 خانے بنائے ہیں، الف، بے اور جیم۔ الف خانہ جو ہے وہ فعل ماضی کا ہے، بے خانہ جو ہے وہ فعل حال کا ہے، اور جیم خانہ جو ہے وہ فعل مستقبل کا ہے۔ جیسے کہ اس نے خط لکھا، وہ خط لکھتا ہے، وہ خط لکھے گا۔ یہ تینوں جملے بتا رہے ہیں کہ پہلا والا جملہ جو ہے وہ ماضی کا ہے، دوسرا والا حال کا ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے آ رہا ہے، اور پہلے والے میں صرف الف آ رہا ہے۔ تیسرے والا جملہ جو ہے اس کے آخر میں گا آ رہا ہے، تو یہ مستقبل کا جملہ ہے۔ آگے پڑھیے، تم نے خط لکھا، تم خط لکھتے ہو، تم خط لکھو گے۔ پھر ہے میں نے خط لکھا، میں خط لکھتا ہوں، میں خط لکھوں گا۔ اس طرح سے یہ آپ کی گردان جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ گردان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسم ضمیر کے ساتھ فی الحال، ماضی اور مستقبل کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اسم ضمیر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسم ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ پر لگایا جاتا ہے، جیسے اس، تم، وہ، میں وغیرہ وغیرہ۔ جی پیارے بچوں، آج جو دوسرا کام میں آپ کو کرواؤں گی وہ ہے تفہیم عبارت۔ آپ پچھلے ہفتے کو بھی ایک تفہیم کر چکے ہیں جو کہ ایک خلائی مخلوق کے بارے میں تھی، اور آج جو تفہیم میں آپ کو کرواؤں گی وہ ایک نامور شخصیت کے بارے میں ہوگی۔ تفہیم کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گی کہ تفہیم کے معنی کیا ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں، تفہیم کے معنی ہیں سمجھنا، تفہیم عبارت کے معنی ہیں عبارت کو سمجھ کر کرنا۔ تفہیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سوالات کو پڑھیں، پھر آپ پیراگراف کو پڑھیں اور اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں انہیں سمجھیں۔ جب آپ پیراگراف پڑھ رہے ہوں تو سوالات کے جوابات کی نشاندہی کریں، یعنی جب آپ پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اگر کوئی سوال کا جواب حرف با حرف آپ کو مل جاتا ہے اس پیراگراف میں تو آپ اس کے اوپر نشان لگا لیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال ہے اور آپ کو پیراگراف میں پہلے سوال کا جواب مل گیا ہے تو آپ اتنی لائن کو انڈر لائن کریں گے اور خط کشیدہ کریں گے اس لائن کو، اور اس کے اوپر نمبر 1 لکھ دیں گے۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنا چاہیے۔ جوابات جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے مطابق ہونے چاہیے۔ کچھ بچے تفہیم کرتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو ایک
لائن میں سوال کا جواب ہوتا ہے وہ اس کے آگے والی لائن اور پیچھے والی لائن کو بھی اس جواب میں شامل کر کے ایک لمبا چوڑا جواب لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے۔ آپ کو ٹو دی پوائنٹ یعنی حرف با حرف سوال کا مختصر جواب جو ہے وہ لکھنا چاہیے اور مختصر جواب لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تفہیم میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ سوالات نہیں لکھتے۔ اسی طرح کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے تفہیم پڑھ کر سمجھ کر اپنے آسان الفاظ میں ان کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو بچوں اس لیے آپ کو تفہیم 2 یا 3 دفعہ سوالات کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو جو درست جواب لکھنے میں آسانی ہو۔ جی بچوں، آج جو میں نے آپ کو تفہیم کی ورک شیٹ بھیجی ہے وہ ہے ایک نامور تاریخی شخصیت مولانا حالی کے بارے میں۔ یہ بہت ہی قابل ذکر شخصیت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی اور ان کے بہت سے کارنامے ہیں۔ اس تفہیم میں ان کے کچھ حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے کچھ کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے جو میں نے ورک شیٹ آپ کو بھیجی ہے اس میں موجود سوالات میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گی اور اس کے بعد میں وہ تفہیم پوری پڑھوں گی اور اس میں موجود مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو تفہیم کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بچوں پہلا سوال ہے کہ مولانا حالی کا پورا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے حالی کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تیسرا سوال ہے شاعری میں حالی کے استاد کون تھے؟ چوتھا سوال ہے کہ مولانا حالی نے مسدس کیوں لکھی؟ پانچواں سوال ہے کہ حالی نے نظم کا نام مسدس مدو جزر اسلام کیوں رکھا اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ جی اب میں تفہیم پڑھوں گی، ذرا غور سے سنیے گا اور الفاظ جو مشکل ہیں مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی خواجہ الطاف حسین حالی 1837 پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں۔ ابتدائی تعلیم کہتے ہیں شروع کی تعلیم، اسکول سے حاصل کرنے والی تعلیم، اور ملازمتیں جو ہے وہ ملازمت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نوکریاں۔ بعد ازاں کا مطلب ہے کہ اس کے بعد مرزا غالب کی شاگردی میں شاعری شروع کی۔ 1904 میں اعلیٰ خدمات کے صلے میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس کہتے ہیں سورج کو اور علماء جو ہے عالم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے علماء کا سورج۔ حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے کچھ لکھا جائے۔ فلاح کہتے ہیں بھلائی کو۔ چنانچہ انہوں نے مشہور نظم مسدس مدو جزر اسلام لکھی۔ مدو جزر کے معنی اتار چڑھاؤ یا ترقی و تنزلی کے ہیں۔ تنزلی کہتے ہیں ناکامی کو۔ اس مسدس میں حالی نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان لکھی ہے۔ عروج کہتے ہیں ترقی کو اور زوال کہتے ہیں ناکامی کو، اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی۔ بہتر کا مطلب ہے اچھی کرنی ہوگی۔ تو بچوں آپ کو اب اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس تفہیم میں کیا ہے اور سوالات کے جوابات آپ کو کس طرح سے لکھنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ تفہیم کر کے مجھے بھیجیں گے۔ ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب میرے بہت پسندیدہ شاگرد بن جائیں؟ جی ہاں، مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ اپنی استاد کے بہترین اور پسندیدہ اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ تو بیٹا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے بھیجے گئے لیکچر کو غور سے سنیے
اور اس کے بعد جو آپ کو میں ہوم ورک کرنے کے لیے، گھر کا کام کرنے کے لیے 2 ورک شیٹ بھیجتی ہوں، ایک گرامر کی اور ایک تفہیم کی، آپ کو وہ وقت پر حل کر کے مجھے سبمٹ کروانی چاہیے تاکہ میں اس کو چیک کر کے وقت پر آپ کو ریٹرن کروں۔ بیٹا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے آپ کا بہت سا وقت جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بہت پیارے بچے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، وقت پر پڑھیے، دھیان سے پڑھیے، تاکہ جب آپ کے اسکول کھلیں اور ہم آپ کی جانچ لیں، آپ کا ٹیسٹ لیں، تو آپ کو سب کچھ آتا ہو اور آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ جی بچوں، کیا آپ کام وقت پر مکمل کر کے بھیجیں گے؟ جی، مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں، اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کریں گے، وقت پر جمع کروائیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ سب بچے اپنا کام مکمل کر کے بھیجیں گے اور میں ان کا کام چیک کر کے انہیں واپس کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ زوم کلاس میں ملوں گی، اس تفہیم کے بارے میں بھی پوچھوں گی اور زمانوں کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ تیار رہیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں جو زوم کلاس ہوگی اس میں آپ سے سوالات ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔